السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ موسم بہار آ چکا ہے اور اس مہینے کے آتے ہی مسلمانوں میں ایک جوش و خروش ہوتا ہے، میلاد نبی مناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اور میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں اور منا کر آخر یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی اپنا میلاد اور برتھ ڈے نہیں منایا، اور نہ ہی آپ کے جانثار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور برتھ ڈے منایا ہے۔ جس کو حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم آخر اس کو کیوں کرتے ہیں؟ لیکن الحمدللہ اس سال اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے ایک ایسی حدیث ملی ہے جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور برتھ ڈے منانے کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی برتھ ڈے منائی ہے، اپنا میلاد منایا ہے۔ یہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کیونکہ یہ بات آپ کے لیے بالکل نئی ہوگی، آج تک کسی سے نہیں سنی ہوگی۔ تو چلیے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 2750، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتھ ڈے کیسے منائی یہ سن لیں اور جان لیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ برتھ ڈے منانے کا طریقہ کیا ہے اور حضور کی میلاد اور برتھ ڈے ہم لوگوں کو کیسے منانا چاہیے۔ چنانچہ حدیث ہے عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت فیہ انزل علی الوحی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ پیر کو، سوموار، منڈے کو اور جمعہ رات کو روزہ رکھا کرتے۔ ہفتے میں یہ 2 دن آپ روزہ رکھتے تھے، سوموار اور جمعہ رات کو روزہ رکھتے تھے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن، منڈے اور سوموار کے دن روزہ رکھنے سے متعلق سوال کیا گیا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن، منڈے میں، سوموار میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی دن یعنی سوموار پیر کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم کی وحی بھی نازل ہوئی ہے، اور اسی دن یعنی پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیر کے دن، سوموار اور منڈے کو روزہ رکھتا ہوں۔ گویا کہ یہ پیر کا دن آپ کی پیدائش کا دن ہے، آپ کی دنیا میں آمد کا اور آپ کی دنیا سے واپسی کا جو دن ہے وہ سوموار ہے۔ سوموار میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ اس دن آپ پیدا ہوئے، اسی دن قرآن کریم اترا، اسی دن اللہ رب العزت کے سامنے تمام بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں، کیونکہ حدیث سے صرف یہی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ کر رہے ہیں لوگ کر لیں، لیکن اگر آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی میلاد منانی ہے تو روزہ رکھنا ہے۔ سوموار کو، آپ کی پیدائش کے دن کو روزہ رکھنا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ بڑی بڑی پگڑیوں والے اور بڑی بڑی داڑھیوں والے اور سفید پوش کئی کلومیٹر اور کئی فٹ لمبا اور وزنی کیک کو کاٹتے ہیں، اور کیک کاٹ رہے ہیں، یہ میلاد پر رقص کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اور جو ہے ڈنڈیوں لے کے جھوما جھامی ہو رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہم کیا کرنے لگے۔
یہ کیک کاٹنا اور جو رقص کرنا، ناچنا، میوزک اور ساؤنڈ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو نہیں تھی۔ لہذا یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ ہمیں یہ احساس کراتا ہے اور ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ نیت کرنا چاہیے کہ اے اللہ جتنی زندگی گزری لیکن اب جو زندگی باقی ہے وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ گزاریں گے۔ یقین جانیے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ نے منہ موڑ لیا۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں پیارے آقا کی زندگی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں ہے۔ مکمل زندگی تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ ہمیں محبت ہے، نہ آپ کی زندگی جیسی اپنی زندگی ہم نے بنائی ہے، تو اللہ کے یہاں وہ کو ٹھکرا دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ کوئی بھی اس کی ویلو اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے یہاں ویلو اسی کی ہے جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے اور اسی جیسی زندگی گزارے۔ اور اگر آپ نے صرف 12 ربیع الاول کے آنے پر یہ ہنگامے کیے جو کر رہے ہیں اور پیارے آقا کی سنتوں سے منہ موڑے رہے، پیارے آقا کے طریقوں سے کوئی محبت نہیں کی ہے، تو یقین جانیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ حوض کوثر پہ کھڑے ہونے کے باوجود آپ کی طرف سے پھر لیں گے۔ پہلے تو فرشتے دھکا دیں گے، پیارے آقا جوش محبت سے کہیں گے کہ آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول یقیناً یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن یہ آپ کے امتی وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے خود ساختہ طریقے بنا کر اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگے، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ روزہ انہوں نے نہیں رکھا، انہوں نے سنتوں پر زندگی گزارنے کے کوئی عزم اور کوئی ارادے نہیں کیے، انہوں نے خود اپنی طرف سے خود ساختہ جو ہے کچھ بنا لیے، عشق اور محبت کے اظہار کے لیے کچھ طریقے اپنی طرف سے گڑھ لیے اور اسی پر عمل کر کے یہ سمجھنے لگے کہ عشق نبی کا یہ جو ہے حق ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ عشق نبی کا حق تو جب ادا ہوگا جبکہ پیارے آقا کی ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقہ ہماری زندگیوں میں رچ اور بس جائے، ہم اپنی ایک ایک عمل سے پیارے آقا کے سچے پکے امتی اور غلام کہلائیں، تبھی ہماری زندگیوں میں جو ہے ہم اپنے نبی سے محبت کا حق کو ادا کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کیا اور ویسے ہی کرنے لگے اور اختلافات ہونے لگے، کوئی عید میلاد النبی کے منانے کا ثبوت دے رہا ہے، کوئی اس کا انکار کر رہا ہے، بس چھوٹا سا سوال ہے، جتنے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں عید میلاد النبی کو منانے کے لیے، جلوس محمدی کو نکالنے کے لیے، خوشیاں اور چراغاں کرنے کے لیے جو کچھ دلائل قرآن اور حدیث سے دیے جاتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کیا وہ دلائل صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئے، تابعین کو سمجھ میں نہیں آئے، تبع تابعین کو سمجھ میں نہیں آئے، بزرگان دین کو سمجھ میں نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے کیا آپ ان سے زیادہ عقل مند ہیں؟ یقیناً نہ آپ صحابہ تابعین تبع تابعین سے زیادہ عقل مند ہو سکتے ہیں، نہ ہی آپ صحابہ تابعین تبع تابعین سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہو سکتے ہیں، نہ ہی آپ صحابہ تابعین تبع تابعین سے زیادہ عشق نبی میں ڈوبے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عشق نبی کا حق ادا کیا ہے، لہٰذا اختلافات کو ختم کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ آپ بھی عید میلاد النبی منانا چاہتے ہیں، آپ بھی برتھ ڈے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا چاہتے ہیں تو سوموار اور منڈے کو روزہ رکھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور دوسرا یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد اپنی زندگی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے لین دین خریدنے بیچنے ہر چیز میں پیارے آقا کے طریقوں کو فالو کریں گے۔